السلام علیکم ڈیئر آل فرینڈس. امید ہے سب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ یہ گروپ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیچرس ٹریننگ اسکول پروگرام کے جو ٹیچرس ہیں ان کی آپس میں کوآپریشن اور کمیونیکیشن کے لیے بنایا ہوا ہے. اور میں بہت خوش ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو پہلے خاموش تھے لیکن اب تھوڑا سا انہوں نے بولنا اور یہاں پہ بات چیت کرنا شروع کیا ہے. اور ان کی سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ وہ باتیں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو باتیں جو ادیب کرتے ہیں، جو فلاسفر کرتے ہیں اور جو ہمارے اساتذہ کرتے ہیں، کیونکہ اساتذہ ہی قوم کے بنانے والے ہیں. تو اس ادب کے لحاظ سے آپ سب کو پتہ ہے ویسے کہ مجھے شاعری پڑھنے کا انداز نہیں ہے، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی میں دلچسپی رکھتا ہوں تو وہ ہے نثر. اور نثر کے لحاظ سے آج سے میں ایک یہاں پہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہم سب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایجوکیشن کی فلسفی کو تھوڑا سا سمجھیں. ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے فلاسفی آف ایجوکیشن. تو فلاسفی آف ایجوکیشن کے بارے میں ہم سنیں گے اور میں کچھ باتیں کروں گا آپ سے. اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں کوشچنس آئیں، سوالات آئیں تو وہ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے. کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کتنا بھی بڑا، کتنا بھی غصے والا اور کتنا بھی تنقیدی کوشچن ہوگا تو ہم ضرور جو ہے اس کو سنیں گے اور برداشت کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کو مطمئن کرنے کی اور صحیح جوابات دینے کے. دوستو آئیے تو پہلے شروع کرتے ہیں فلاسفی آف ایجوکیشن. میں نے نام لیا ابھی ابھی فلاسفی آف ایجوکیشن، تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فلاسفی یعنی کہ فلسفہ ہے کیا. کانسیپٹ آف فلسفی یعنی کہ فلسفے کا مفہوم کیا ہے. فلسفہ کو انگریزی زبان میں بیسیکلی فلاسفی کہتے ہیں، جو یونانی زبان کے دو الفاظ فلن اور صوفیہ سے مل کر بنا ہے. فلن کے معنی بہت، محبت اور صوفیہ کے معنی عقل و دانش کے ہیں. چنانچہ فلسفہ سے مراد عقل و دانش سے محبت کرنا ہے. اصطلاحی معنوں میں فلسفہ کے کائنات کے حقائق کو سمجھنے کی شعوری کوشش کا نام ہے. فلسفہ کی چند اہم تعریفیں حسب ذیل ہیں. سوکریٹس نے کہا فلسفہ حقیقت کی تلاش کا علم ہے. ولیم جیمز نے کہا مربوط انداز میں سوچنے اور کسی چیز کو جاننے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے. جان ڈیوی نے کہا فلسفے کا کام دانش مندی کا حصول ہے جو زندگی کے کردار کو متاثر کرتا ہے. اقبال نے کہا فلسفہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کی روح آزادانہ تحقیق ہے. یہ ہر اس بات کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے جس کی بنیاد حکم پر ہو. اس کا کام ان مفروضات کی مخفی گوشوں کا سراغ لگانا ہے جو فکر انسانی نے بغیر کسی معقول وجہ کے قبول کر کے رکھے ہیں. ہاسپر نے کہا فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو عقل کی روشنی میں ہمارے خیالات و تصورات کی وضاحت کرتا ہے. ایچ جے ہرسٹ نے کہا فلسفہ ایک فکری تحقیق ہے جس میں انسان اور کائنات جیسے مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے. رسل نے کہا فلسفہ ایک شعوری کوشش ہے جس میں مادری غیر مادری سوالات کا جواب مسلسل جائزہ لینے کے بعد دیا جاتا ہے. اور ان کے ہاں فلسفے کے شعبۂ دار کار یا برانچز آف اسکوپ آف فلاسفی اپنی وسعت اور دائرۂ کار کے اعتبار سے فلسفہ تمام علوم پر حاوی ہے. اس کے دائرۂ کار کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان کو فلسفہ کے اجزاء بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پارٹس آف فلاسفی. کوئی بھی نظام تعلیم ان تینوں اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا جاتا ہے. کسی قوم کے فلسفہ حیات کی بنیادی فلسفہ کے انہی 3 بنیادی اجزاء پر ہوتی ہے
وہ 3 بنیادی اور لازمی اجزاء حسب ذیل ہیں۔ نمبر پہلا ہے میٹا فزکس۔ فلسفے کے اس پہلو کو وجودیات یعنی کہ اونٹولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ میٹا فزکس کا تعلق ایسے سوالات سے ہے جو کائنات کی حقیقت اور نوعیت سے متعلق ہوں۔ اس کا تعلق ہر چیز سے ہے جو موجود ہے۔ یہ خدا کے وجود اور عدم وجود سے متعلق سوالات اٹھاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد زندگی کی حقیقت معلوم کرنا بھی میٹا فزکس کا اہم موضوع ہے۔ موجودات کے تخلیق کا مقصد ڈھونڈنا بھی میٹا فزکس کا اہم فریضہ ہے۔ انسان کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے اور اس کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ مرنے کے بعد اس کی زندگی کی نوعیت کیا ہوگی؟ اسی قسم کے دیگر سوالات کا جواب دینا بھی میٹا فزکس کے وظائف میں شامل ہے۔ اس کی اہم اقسام ذیل میں ہیں۔ میٹا فزکس کی کچھ 3 اقسام ہیں، جو کہ سب سے پہلے احدیت، جس کو ہم مونوازم کہتے ہیں۔ اس نظریے کی روح سے کائنات ایک جوہر سے وجود میں آئی ہے۔ دوسرا ہے سنویت، ڈوالزم۔ اس نظریے کے مطابق حقیقت اولا ایک نہیں ہے، یہ ذہن اور مادہ پر مشتمل ہے اور دونوں ایک دوسرے میں مد غم نہیں ہو سکتے۔ تیسرا ہے کستریت یعنی کہ پلیورلزم۔ اس نظریے کے مطابق کائنات لاتعداد اساسی جواہر سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے پارٹ ہے وہ ہے ایپسٹومولوجی یعنی کہ علمیات۔ علمیات فلسفہ کا وہ پہلو ہے جو علم کی حقیقت، نوعیت، ماہیت، حدود، امکانات اور ذرائع سے بحث کرتا ہے۔ یہ فلسفہ کا نہایت اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ یہی شعبہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور دونوں کے درمیان تعلقات استوار کرتا ہے۔ اسی شعبے کے تحت مختلف نظریات علم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام فلسفی اپنی فکری زندگی میں اسی چیز کی جستجو کرتے رہیں کہ علم کی صحیح نوعیت اور حقیقت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ فلسفے کے اسی شعبے نے علم کو مختلف اقسام میں تقسیم کر کے انسانیت کی عظیم خدمت کی ہے۔ مختلف نظریات علم درج ذیل ہیں۔ پہلے ہے تشکیک یعنی کہ سیپٹیسزم۔ اس نظریے کے مطابق علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حصول علم کی تمام کوششیں بیکار ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہے لاہوردیت یعنی کہ ایگنوسٹسزم۔ ایگنوسٹسزم کہتا ہے کہ اس نظریے کے مطابق کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے اور جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے عقلیت پسندی یعنی کہ ریشنلزم۔ اس نظریے کے مطابق انسان کے ذہن میں تصورات پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، جس طرح سے آڈیو کیسٹ میں موسیقی اور نغمات بند ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے تجربیت ایکسپیرینشلزم۔ اس نظریے کے مطابق پیدائش کے وقت انسان کا ذہن خالی تختہ سلیٹ کی مانند ہوتا ہے اور تجربات سے اس سلیٹ پر نقوش ثبت ہوتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں ہے وجدانیت یعنی کہ انٹیوشنزم۔ اس نظریے کے مطابق الہام، کشف اور وحی علم حاصل کرنے کے معتبر اور حقیقی ذرائع ہیں۔ علم کی اقسام میں حصول کے ذرائع کے اعتبار سے علم کی اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے عقلی علم، جس کی معنی ہے ریشنل نالج۔ عقلی علم ایسا علم ہے جو غور و فکر، دلیل اور حکمت و بصیرت کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ اس علم کا تجربے اور مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ حقائق ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرنے سے مزید حقائق معلوم کر لیے جاتے ہیں۔ ریاضی،
فلسفہ اور منطق جیسے مضامین عقلی علم کی بہترین مثالیں ہیں۔ مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے اور فاروق انسان ہے، تو اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ فاروق فانی ہے۔ ہمارا یہ نتیجہ کسی ذاتی تجربے پر نہیں، بلکہ ہم نے اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے عقل و بصیرت سے کام لیا ہے۔ یہ نتیجہ منطقی طور پر پہلے سے معلوم شدہ حقائق کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے تجرباتی علم، یعنی کہ ایکسپیریمنٹل نالج۔ تجرباتی علم ایسا علم ہے جو براہ راست تجربات اور ذاتی مشاہدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہے۔ سائنسی علوم مثلا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور فلکیات وغیرہ تجرباتی علم کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس علم کی سچائی کی تصدیق تجرباتی علم کے طریقہ کار کو جاننے والا ہر شخص کر سکتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم مستقل نہیں ہوتا، بلکہ نئے دریافت شدہ حقائق پرانی معلومات کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ پرانے حقائق کی تردید ہی در حقیقت تجرباتی علم کی ترقی ہوتی ہے۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء میں سائنسی طرز کا فکر پیدا کرے تاکہ وہ اپنی قوت مشاہدہ سے سائنسی حقائق دریافت کر سکیں۔ مادیت پسند فلسفوں مثلا نو تعمیریت، ترقی پسندیت اور وجودیت وغیرہ میں تجرباتی علم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تیسرا ہے میٹا فزیکل یعنی کہ ریویلڈ نالج۔ الہیاتی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ علم قرآن کی صورت میں، عیسائیوں کے پاس انجیل اور یہودیوں کے پاس توریت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ علم ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس علم کو نہ تجربے سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی منطق سے اسے مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے۔ مثلا دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا اقرار کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے باوجود باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی تحقیق کو ضروری خیال نہیں کرتے۔ الہیاتی علم کسی قوم کے فلسفہ حیات کی بنیاد ہوتا ہے اور مذہبی تعلیمی فلسفوں میں الہیاتی علم کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک قدریات یعنی کہ ایکسیولوجی نمبر تیسرا۔ قدریات فلسفہ کا ایسا شعبہ ہے جو خیر و شر، نیکی و بدی اور اچھائی و برائی کے پیمانوں سے بحث کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے اقدار اور معیارات کا تعین کرتا ہے۔ قدریات میں عام طور پر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اقدار کا سرچشمہ کون ہے؟ اقدار کی نوعیت اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ اقدار معروضی ہیں یا موضوعی؟ یہ مستقل ہیں یا وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور معاشرتی ضرورتوں کے تحت ان کی درجہ بندی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قدر سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پوری معاشرتی زندگی کا دار و مدار فلسفہ کے اسی شعبے پر ہوتا ہے۔ فلسفے کا یہ شعبہ ہمارے افعال و کردار، رجحانات، اقدار و رویات اور رسم و رواج کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی خواہشات دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں۔ ہر معاشرے کے اقدار و روایات دوسرے معاشرے سے مختلف ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک نظام اقدار تشکیل دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور مصالح آئے، انہوں نے اپنا الگ نظام اقتدار بنایا۔ نظام اقتدار کا یہی اختلاف ہی ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کرتا ہے۔ اب ہے کرٹیکل ایویلیویشن یعنی کہ تبصرہ۔
فلسفہ کا دائرہ کار طبیعت سے میٹافزکس، مادہ سے روح اور محسوس سے غیر محسوس تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے عقائد، نظریات، خیالات اور اعمال و افعال کی کسی مخصوص فلسفہ کے آئینے دار ہوتے ہیں۔ یہی مخصوص فلسفہ ہمارا نظریہ حیات ہوتا ہے، جس کے مطابق ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں۔ گویا مخصوص فلسفانہ عقائد و نظریات ہی کسی قوم کی تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی، روحانی اور معاشرتی زندگی کی اساس ہوتے ہیں۔ عقائد و نظریات کا یہی مجموعہ کسی قوم کا فلسفہ حیات ہوتا ہے، جو کسی قوم کا نشان امتیاز ہوتا ہے۔